بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے امام احمد بن حنبل، تو ان کے بارے میں جو تعارف لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ یہ ریاضت و تقوی میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، بہت ذہین تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے، اور مخالفین نے آپ پر بہت بہتان باندھے، لیکن آپ کی ذات جو ہے ان سے قطعاً مبرہ تھی۔ تو اس طرح یہ شیخ سری سکتی اور بشر حافی، خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز، ان کے یہ ہم اثر ہیں۔ ان سے ان کے احوال میں ملاقاتیں اور ان کے فرمانات موجود ہیں، لیکن انہوں نے باقی جو ان کے 3 امام مولوی ہیں ان کی طرح کسی بھی کامل مرشد یا اللہ کے ولی سے بیعت نہیں کی اور معرفت کا راستہ اختیار نہیں کیا جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی۔ یہ بھی آج کے مولویوں کی طرح ایک اچھے مولوی تھے اور علم حاصل کیا، اور مولویوں کی طرح کی تمام ان کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے تقوی، تو یہ ان کے تقوی جو پرہیزگاری وغیرہ ہیں وہ بھی مولویوں کی طرح ہیں، اولیاء کرام کے حالات کے مطابق ان کے حالات نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی اللہ کے ولی سے بیعت کر کے تعلق ہی قائم نہیں کیا، فیض و برکت حاصل نہیں کیا۔ تو اس طرح ان کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے ان کے واقعات میں کہ ایک دفعہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا، اور جب ایک اعرابی سے راستہ معلوم کرنا چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ فاقہ سے ہے، اور جب میں نے کھانا دینا چاہا تو وہ بہت ناراض ہو کر کہنے لگا، اے امام حنبل، کیا تجھے خدا پر اعتماد نہیں جو خدا کی طرح مجھے کھانا دینا چاہتا ہے، جبکہ تو خود گمراہ ہے؟ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہاں کہاں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ وہ میری نیت کو بھانپ کر بولا کہ خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام سرزمین کو سونا بن جانے کے لیے کہہ دیں تو پورا عالم سونے کا بن جائے۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی مولوی ہیں، چاہے امام کہلواتے ہیں، چاہے اوتاد کہلواتے ہیں، جو کچھ بھی ان کی تعریف ہے، ان کی ہر قول اور فعل میں ان کی نظر جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے، سونے کے اوپر ہے، چاندی کے اوپر ہے۔ تو یہ تارک دنیا ہی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کا راہ طریقت جو ہے وہ اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ اب بھی سونا بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیں پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ آپ شکر ادا کرو کہ تمہاری ملاقات ایسے بندے سے ہو گئی، لیکن آج کے بعد اس کو کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ تو بھائی اگر وہ اللہ کے بندے تھے تو پھر کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ ان کے ساتھ تعلق کر لیتے، ان کی صحبت میں آتے جاتے۔ تو اس طرح ان کی جو ایسی باتیں ہیں، اب ان کو کیا کہیں کہ کیا یہ طریقت کا راستہ ہے، کیا اللہ کی معرفت ان کو ہو گئی تھی؟ اور وہ جو جس کو بزرگ کہہ رہا ہے وہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو کہہ دے تو سونا بن جائے گا۔ اب وہ یہ کیوں نہ کہہ دے کہ تو اللہ کا ولی ہو جائے، تو راہ طریقت اختیار کر لے، تو اس کا مرید ہو جائے۔ یہ اس طرح یعنی ہدایت یا اللہ کی راستے کی، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، تو یہ انعام والے بندے جو اللہ کے ولی ہیں ان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان سے کس طرح کی خام خواہ کی باتیں جو نیچے اوپر کر رہے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت صالح، یہ اصفہان کے قاضی تھے۔ ایک مرتبہ امام حنبل کے خادم نے صالح کے کچن سے خمیر لے کر روٹی تیار کی، اور جب روٹی امام صاحب کے سامنے پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ یہ اس قدر نرم کیوں ہے؟
تو خادم نے پوری کیفیت بتا دی تو میں جو شخص اصفہان کا قاضی رہا ہو اس کے یہاں سے خمیر کیوں لیا، لہذا یہ روٹی میرے کھانے کے لائق نہیں رہی، اور کسی فقیر کو دے دینا، اور اس کو بھی بتا دینا کہ روٹی جو ہے اس میں خمیر صالح کا ہے جو قاضی تھا، اور آٹا احمد بن حنبل کا ہے، اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے تو لے لو۔ لیکن 40 یوم تک کوئی سائل ہی نہیں آیا۔ تو یہ کیا دیتے ہوں گے؟ سائل تو وہاں جاتے ہیں، یہاں سے کچھ ان کو خیرات وغیرہ ملتی ہو، تو یہ مولوی تو خود مانگتے ہیں، دوسرے کو کیا دینا تھا؟ اس لیے آتا پہلے سے ہی کوئی نہیں آتا ہوگا تو 40 دن نہیں تو کیوں نہیں آنا تھا کوئی بھی۔ اب یہ اس طرح کے ان کے حالات ہیں۔ اور پھر خادم سے بولا کہ جب روٹیوں میں بو پیدا ہوگی تو ان کو دجلے میں پھینک دو، اور آپ کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے پھر اس دن سے دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی۔ تو آپ دیکھیں یہ کیا حالات ہیں، پانی تو دجلے کا ہی پیتے تھے اور وہاں کی مچھلی نہیں کھاتے تھے، اسی میں روٹی پھینکی تھی نا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر قاضی کے گھر کا آٹا جو ہے وہ حرام ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں منع نہیں کیا کہ بھی تو قاضی مت بن، محنت مزدوری کر؟ اب وہ حرام کھاتا رہے، خود نہیں کھانا، یہ کہاں کی بھائی بزرگی یا پرہیزگاری ہے؟ اپنی اولاد کی بھی تربیت وہی کرنی چاہیے تھی جو ان کو صحیح لگتی تھی۔ تو اب اس کے گھر کا تو وہ خمیر بھی نہیں استعمال کرنا، اور وہ سب کچھ استعمال کر رہا ہے اس کا بیٹا جو ہے۔ تو اس طرح کے ان کے جو حالات ہیں ویسے ہی سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ چاروں مولوی جو ہیں امام بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ حدیثوں لکھنے والے بھی امام بخاری وغیرہ، امام مسلم وغیرہ، ان کے حالات بزرگوں جیسے تو بالکل نہیں ہے۔ جس طرح کے آج مولوی ہیں، فرقوں کے مولوی ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ تو یہ بھی اس طرح فرقوں کے مولویوں کی طرح مولوی ہیں، اور یہ جو ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں انہوں نے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ اور بزرگوں کے حالات سے ان کو ملا کر دیکھ لیں، بھئی سری سکتی جب ان کے پاس یہ آتے جاتے بھی تھے تو ان سے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں دیکھا کہ وہ شیخ معروف کرکی سے مرید ہوئے ہیں، ان سے خلافت ہوئی ہے اور وہ ولایت کو پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے ان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، لیکن راستہ مولویوں کا ہی اختیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، یہ ایک اور ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں، ویسے ہی شرم آتی ہے ان کے حالات پڑھ کر کہ یہ دیکھیں کیا اس میں عام سی مسلمانی بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام احمد حنبل جو ہے یہ سماعت حدیث کے لیے حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے اور روزانہ آپ کے یہاں حاضری دیتے۔ ایک دن اتفاق سے جب آپ نہیں پہنچے تو حضرت سفیان ثوری قدس اللہ سر العزیز نے خادم کو بھیج کر خیریت معلوم کی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید بیمار نہ پڑ گئے ہوں۔ تو خادم جب ان کی خیریت کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ کپڑے دھوبی کو دے دیے ہیں اور خود برہنہ ہیں، ننگے بیٹھے ہیں گھر میں، خود گھر میں ننگے بیٹھے ہیں، کپڑے دھوبی کو دے آئے ہیں دھونے کے لیے۔ اور خادم نے، اب دیکھیں خادم بھی وہاں گیا ہوا ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ننگے بھی ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جب تم ننگے ہو جاؤ تو پھر کسی سے بات نہیں کرو، ورنہ فرشتے جو ہیں جو کندھوں پہ بیٹھے اعمال لکھتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، یہ اتر جاتے ہیں، اور اگر آدمی ننگا ہو اور باتیں کرے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ یہ ننگا بیٹھا ہے اور خادم سے باتیں بھی کر رہا ہے کہ میں ننگا ہوں اس لیے نہیں آیا حدیث سننے کے لیے، اور کپڑے میں دھوبی کو دے آیا ہوں، اور کپڑے دھوبی کو دے دیے تو پھر ننگے گھر کو آ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں کیا اس میں، اب یہ پتہ نہیں کون سی بزرگی یا فقیری درویشی یا بڑا دین، اس میں دین کی کون سی بات ہے
کہ ننگے گھر کو آ گئے اور ننگے بیٹھے ہیں، پھر باتیں بھی کرتے ہیں، آنے جانے والے سے حال حوال بھی کر رہے ہیں۔ تو اس نے پھر خادم نے کہا کہ سرکار آپ مجھ سے کچھ رقم لے لیں اور ایک جوڑا کپڑوں کا اور بنا لیں۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میری یہ کتاب ہے، اس کو لے جاؤ اور فروخت کر دو۔ اب وہ کتاب فروخت ہوگی تو پھر کیا کریں گے کہ پھر ٹاٹ لا دو، مجھے 10 گز ٹاٹ لا دو، اس سے ایک تہمد اور ایک کرتا بنوا لوں گا۔ تو اس نے کہا جی نہیں، کپڑا خرید لیتے ہیں۔ کہا نہیں، میرے لیے ٹاٹ کافی ہے۔ اب کتنے دن ننگے بیٹھے رہے ہوں گے؟ اب دھوبی نے کپڑے اسی ٹائم تو نہیں بھیج دیے ہوں گے 5-10 منٹ میں۔ تو یہ اس طرح، اب یہ پتہ نہیں اس میں کیا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہندو فقیر جو ہیں ان کے بارے میں تو ابھی بھی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ننگے ہی رہتے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنتے۔ ہندوؤں کے جو جوگی ہیں وہ کہتے ہیں آدمی ننگا ہی پیدا ہوا ہے تو یہ قدرتی لباس ہے، بس ہم کپڑے نہیں پہنیں گے۔ تو اب یہ مسلمانوں کے امام بھی بنتے ہیں اور ننگے بیٹھے ہیں، اور دھوبی کو دے کے آئے ہیں کپڑے، پھر لینے جائیں گے تو پھر بھی ننگے ہی بازار میں سے جائیں گے۔ تو پھر اب کتنے ٹائم گزرے ہوں گے، ننگے آدمی کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان میں کیا بزرگی ہے؟ تو اس طرح کی یہ ان کی جو باتیں ہیں ویسے ہی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو اور بھی اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں کہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک مزدور جو آپ کے یہاں کام کرتا تھا، بھائی ان کے یہاں کیا کام کرتا تھا؟ ننگے تو خود بیٹھے ہیں اور بھوکے بھی ہوں گے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہوتا تو ایک جوڑا کپڑوں کا اور بنا لیتے کہ کام کرتا تھا۔ جب وہ شام کو جانے لگا تو آپ نے شاگرد سے فرمایا کہ اس کی مزدوری سے کچھ زیادہ رقم دے دو، اور جب شاگرد نے عرض کیا کہ اس نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے، اب شاید نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے جب دیکھا ہوگا کہ بھئی استاد جی جو ہیں وہ تو ننگے بیٹھے ہیں، مجھے کیا مزدوری دیں گے، تو وہ ننگا دے کر مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ شاگرد نے بتایا کہ وہ نہیں لیتا سرکار، اس نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے۔ اب اس طرح کی یہ عقل و فکر سے تو باہر کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اب یہ کس چیز کے امام تھے؟ جس طرح کے آج کل مولوی ہیں، جو فرقوں کے مولوی ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ سارے دوزخی ہوں گے، اسی طرح کے بھائی یہ بھی مولوی تھے، کوئی کسی فرقے کا، کوئی کسی فرقے کا، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، قرآن پاک میں وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ۔ یہ بھی فرقے بناتے رہے اور کہتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے۔ وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان ساروں کا ایک دوسرے سے بہت اختلاف ہے، اسی لیے تو علیحدہ علیحدہ ان کا قانون ہے جو فقہ کا انہوں نے بنایا ہے، ایک کے خلاف دوسرے کا ہے، فرض واجبات تک ان کا اختلاف ہے۔ تو اب اس طرح اور زیادہ ان کے اب کافی اس میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسی طرح کی باتیں ہیں، بتاتے کرتے بھی شرم آتی ہے۔ تو اس طرح بھائی دیکھیں آگے اس کی وفات کا لکھتے ہیں کہ انتقال کے وقت جب صاحبزادے نے طبیعت پوچھی تو فرمایا کہ جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کر دے، کیونکہ ابلیس لعین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، باعث شرم ہے، اس لیے دم نکلنے سے قبل مجھے سلامتی ایمان کے ساتھ مرنے کی توقع نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے فضل سے ہی نا امید ہے، تو نا امیدی مایوسی تو کفر ہوتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے مجھے توقع نہیں ہے کہ میں ایمان سلامت لے جاؤں گا، تو آپ دعا کریں کیونکہ ابلیس مجھے ایسے کہہ رہا ہے۔ تو اس اللہ تبارک تعالیٰ بھائی اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔